السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک، میں ہوں فیصل عباسی۔ ہم اپنے پروگرام میں بارہا ذکر کرتے رہے کہ غیر قانونی طریقے سے جو لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور بالخصوص یورپ کے ممالک میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، راستے میں انہیں کس طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہترین مستقبل کے سہانے خواب لیے یا ایجنٹس کے جھانسے میں آئے یا ارد گرد اپنے رشتہ داروں کی زندگی کے انداز بدلتے دیکھتے، جب ان نوجوانوں میں یہ امنگ بڑھتی ہے کہ انہیں بھی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا چاہیے، تو پھر اس کیفیت کو یا ان جذبات کو کیش کرنے والوں بھی کئی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حالیہ جو یونان اور اٹلی کے ساحل کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا، ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 750 کے قریب اس میں سوار تھے لوگ، 80 کے قریب جو ہلاکتیں ہیں ان کی تصدیق ہو چکی ہے، 300-350 پاکستانی بتائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح بڑی تعداد میں ایسے مسافر بھی ہیں کہ جو اب تک لاپتہ ہیں۔ یہ بڑا پراسرار قسم کا ایک معمہ بن گیا ہے۔ یہ کشتی ڈوبی کیسے؟ بظاہر ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ اس میں موجود لوگوں کی اکثریت وہ تھی جو غیر قانونی طریقے سے یونان یا اٹلی میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، یعنی یورپ کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک ہیں، ان کے شہری بھی اس میں موجود تھے۔ بی بی سی نے اپنی ایک جو رپورٹ ہے جو بتائی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کشتی کا حادثہ ہے اس میں کوسٹ گارڈ اگر غفلت نہ کرتے تو بڑی تعداد میں انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے انجن خراب ہونے کے بعد یہ کشتی پانی میں موجود رہی، لیکن کوسٹ گارڈ وہاں بالکل انہوں نے بے اعتنائی برتی اور کوئی توجہ نہیں دی گئی اور ان لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے کشتی الٹی، کشتی میں پانی بھر گیا، کسی نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، کوئی اسی وقت تک کشتی کے ساتھ چمٹا رہا۔ بہرحال یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ تقریباً لاپتہ ہیں اور 80 کے قریب لوگ جان سے جا چکے ہیں، لیکن یہ سٹوری ابھی ڈیولپنگ ہے، اس پہ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ اب یہ لوگ پاکستان سے کیسے جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ جو سلسلہ ہے دبئی سے مصر اور مصر سے پھر لیبیا پہنچتے ہیں اور پھر لیبیا سے سمندری راستے سے اٹلی اور یونان کا سفر کرتے ہیں۔ پاکستان سے نکلنے کے لیے یہ قانونی طریقہ ہی اپناتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ دبئی کی ٹکٹ پہ جاتے ہیں، ان کے ویزے پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مصر اور لیبیا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور آگے پھر یہ سلسلہ ہے غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کون سے حالات ہیں جو ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، یا وہ کون سی خواہشات ہیں جو ان لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنا وطن چھوڑیں، اپنا گھر بار چھوڑیں؟ پھر جو اب تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ روپے پاکستانی روپیز جو بنتے ہیں وہ اتنے پیسے لگا کر پاکستان انہوں نے چھوڑا، تو 25 سے 30 لاکھ روپے میں ان حالات میں بھی پاکستان میں اتنا کاروبار تو ہو سکتا ہے کہ سال ڈیڑھ 2 کے بعد وہ آپ کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا ریٹرن مہیا کر سکتا ہے۔ جو تکنیکی وجوہات ہیں، قانونی وجوہات ہیں، آج کے پروگرام میں ہم مفصل اسی پہ بات کریں گے۔ شاہد احمد شاہد صاحب 92 نیوز کے نمائندے ہیں، یونان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ منیر احمد خان صاحب برٹش رائل نیوی کا حصہ بھی رہے ہیں، کیپٹن ہیں مرچنٹ نیوی کے، بہت شکریہ آپ کا منیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام حسین اوان صاحب بیورو چیف 92 نیوز UK ہیں، اور عالم شنواری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، آپ FIA کے ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ ہیں اور فوکل پرسن بھی ہیں اس سارے معاملے پہ۔ میں شاہد صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا، یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ کنکریٹ ایویڈنس آئے ہیں کہ اصل ہوا کیا؟ دیکھیں جی، اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ آج بہت سارے ممالک کے جو پریس کے نمائندے ہیں وہ یونان میں پہنچے ہیں، میں بھی یونان میں ہوں اس وقت، اسی صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ایمبیسڈر سے ہماری ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ وہ 12 نوجوان جو اس اندوہناک سانے میں زندہ بچ گئے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے 4 نوجوانوں کو آج ریلیز کیا گیا ہے، جس میں ایک کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے، ایک کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، جبکہ 2 جو ہیں وہ شیخو پورہ سے ہیں۔ تو یہ 4 جو نوجوان ہیں، انہیں ہاں اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ ان کو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو ہے ریڈ کراس اور UN، انہوں نے ان کو پناہ دینے کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے، لہٰذا وہ اب یونان میں رہیں گے۔ انہیں ایک یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید ہمیں کہیں ڈیپورٹ نہ کر دیا جائے،
تو وہ یہ ابھی لیٹسٹ آج اس وقت جو چل رہی ہے اسٹوری ہے، سارے اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو 4 نوجوان ہیں ان کو ریلیز کیا گیا ہے اور ان کو پناہ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے اگلے مرحلے میں جو باقی 8 بچ جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی شاید اسی طریقے سے انسانی ہمدردی کے تحت جہاں یونان میں ہی پہلے حصے میں پناہ دے دی جائے۔ رہی بات کس طرح رونما ہوا واقعہ، اب تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ طویل انتظار کرتے رہے یہ مسافر جو تھے، چیختے چلاتے رہے، بلکہ جو عملہ تھا اس بوٹ کا جس میں مصری لوگ تھے، وہ جو 9 لوگ ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے، بلکہ اب جیل بھی انہیں ہو گئی ہے، انہیں کڑی سزا یقیناً ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زد و کوب بھی کیا کچھ لوگوں کو، ان کے ساتھ لڑائی بھی چلتی رہی، اور پھر جو کھانا وہاں پہ کچھ تھا تھوڑا بہت وہ انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینکا۔ یعنی کہ جب پہلی بات ہی غلط تھی وہ یہ کہ جس بوٹ میں گنجائشی 250 سے 300 افراد کے سوار کرنے کی ہے، اس میں آپ نے 750 کے قریب لوگ بھر دیے، اور پھر اس کے جو نچلا حصہ تھا جس میں فریج ہوتے ہیں، وہ جب فشنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں بھی لوگ بھرے ہوئے تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس شپ پہ سوار تھے، یہ بھی بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہ اس میں یہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی 3 4 یا 5 6 اموات اس وقت ہو چکی تھیں دم گھٹنے سے، جی رش تھا۔ ٹھیک ہے، میں شاہد آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا۔ عالم شنواری صاحب، پرائمریلی یہ مینڈیٹ ہے FIA کا، جواز بہت سے ہیں، آپ ظاہر ہے آبویسلی جب کوئی قانونی ویزے پہ یہاں سے دبئی جا رہا ہے تو آپ اس سے انٹیروگیٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک رائٹ جنریٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کو روک تو نہیں سکتے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ چینلز آن لینڈ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، فیملی ٹو فیملی ان کا ایک لنک بن رہا ہوتا ہے، اور پھر ایون اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ واٹس ایپ گروپس بھی تھے ان کے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم ٹریس کیا جا سکے، اور ٹریس کرنے کے بعد ان کو وہیں پہ پکڑا جائے، بجائے اس کے کہ لوگ یہ بھیج دیں اور پھر اس طرح کے واقعات ہوں؟ تھینک یو جی، آپ لوگ، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ لیا۔ دیکھیے، یہ جو انٹرنیشنل ٹریفک ہے یہ ہزاروں میں ہے، اور ہمارے سارے ایئرپورٹ سے سینکڑوں جو ہے فلائٹس جاتی ہیں۔ ہم نے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پہ ہی ہمیں روکنا چاہیے تھا اور ہمیں پروفائلنگ کرنی چاہیے تھی۔ ہمارا ایک نظام ہے جس میں ہم پروفائلنگ کرتے ہیں۔ امیگریشن آفیسر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان سے پوچھیں، ان کے ڈاکومنٹس چیک کریں، اور وہ جہاں پہ جاتے ہیں اس کے بارے میں ان سے معلومات کریں۔ لو پروفائلنگ میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو ہم پھر نہیں جانے دیتے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے کوئی 20,000 اس طرح کے مسافر جو تھے ان کو روکا ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، اور یہی وجوہات تھی کہ ہمارے آفیسرز کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وکٹم بن جائے اسمگلنگ کا، اور یہ کہیں آگے جا کے کسی کے ہاتھ چڑھے یا اپنے پاسپورٹس وغیرہ کہیں پہ غائب کر کے، اور اسی طرح اللیگل چینل سے مختلف ممالک میں، خاص کر کے جو یورپین ممالک ہیں وہاں پہ چلے جائیں۔ تو ان پلیس ہے، میکینزم ان پلیس ہے، لیکن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ان کا ایک رائٹ بن جاتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ انویسٹیگیشنز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ہر سال سینکڑوں کے حساب سے کیسز رجسٹر کرتے ہیں اس طرح کے واقعات میں، اور بہت سے جو ہے ایجنٹس کو ہم پکڑ بھی لیتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مشکل یہ آتی ہے کہ جب پروسیکیوشنز ہوتی ہے اور ٹرائلز چلتے ہیں تو اس میں یہی ہمارے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے ریزائل کر جاتے ہیں، اور بہت سے کیسز ہمارے جو ہے وہ پھر فائل ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی سزا نہیں ہوتی۔ غلام حسین اعوان صاحب، یہ سٹوری آپ نے بھی سنی، آپ بھی اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں، ہم پہلے بارہا بات کر چکے ہیں، اور برطانیہ کے اندر تو آج کل حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہیں انلیگل امیگریشن کو لے کر۔ جو وہاں پہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں وہ اس ساری صورتحال پہ کیا سوچ رہی ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں؟ بہت شکریہ فیصل عباسی۔ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک ایسا، میں اس کو کہوں گا گھنونا کاروبار ہے جس کے اندر یہ تو وہ رپورٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے اس کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں، تو اس لیے ایک خبر بننے کی ایک رپورٹ ہو گیا ہے۔ لیکن یونان میں رہنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر روز
1 2 3 لاشیں ان کو ضرور ایسی لوگوں کی ملتی ہیں جو کہ کئی ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کئی ممالک سے گزرتے ہوئے یونان میں آ کے پھر آگے اٹلی اور مالٹا یا دوسرے ممالک میں جانے کی وہاں سے ٹرائی کرتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر آپ کو لوگوں کی لاشیں ملیں گی. اور لوگ جو ہے آپ کو یہاں یہ بھی ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ہمارے شاہد احمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں یورپ سے, یہ اسپین میں ہوتے ہیں, لیکن یہ ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ یونان کے اندر باقاعدہ ایک چیٹ یا رجسٹرڈ ہوئی ہے جو کہ لوگوں کی جب لاشیں لاوارث لوگوں کی ملتی ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کر کے ان کو یا دفنایا جاتا ہے یا دوسرے مالک میں بھیجا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر نہیں کی ہوتی. ان کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا, کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک لاوارث جو ہے وہ ایک کے طور پر وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کہیں یورپی کنٹریز کے اندر چلا جائیں. اور ہمارا جو وہاں پر پچھلے دنوں جو ہے ایسے لوگ ابھی تک بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر آئے, یونان ایتھنز کی جیلوں کے اندر ہیں, اور ان کی رہائی کے لیے برطانیہ سے ایک ہمارے سماجی کارکن ہیں, رہنما ہیں, انہوں نے کوشش کی. انہوں نے پھر وہاں سے پیسے یہاں سے ان کو ٹکٹیں بھیج کر جو ہے وہ پاکستان بھجوانے کا ان کے ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے ان کو پاکستان بھیجا. تو یہ ایک پورا ایک سرکل ہے جو کہ تافتان کے بارڈر سے شروع ہوتا ہے, جو کوئٹہ کی سائڈ سے وہاں سے شروع ہوتا ہوا لوگ جو ہے وہ ایران داخل ہوتے ہیں, ایران سے پھر آگے لوگ جو ہے وہ ٹرکی جاتے ہیں, ٹرکی میں ان کو مشکلات کا شروع ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد آگے جاتے جاتے پھر ان ممالک چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. اب یہ جو نیا روٹ انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ بائی ایئر جو ہے وہ لیبیا یا دوسرے کنٹریز کے ویزے لگوا کر وہاں لے کر جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے آگے جو ہے اب جو وہ لوگ اس طرح جا رہے ہیں تو ان کا تو ظاہر ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے ایف آئی اے اور ہمارے جو لسٹ ہے ہماری جو ایف آئی کی اس کے پاس ہوگا کہ کتنے لوگ ان ڈیٹوں میں یا پچھلے 6 ماہ میں یا 1 سال کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ ان کنٹریز کے اندر گئے ہیں, جو جیسے میں بتا رہا ہوں لیبیا ہو گیا یا ٹرکی ہو گیا یا ایران ہو گیا, جو بائی ایئر گئے ہیں. تو اس لیے ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن اتنی زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ جو لوگ اس طرح گئے ہیں اس کے بعد وہ لاپتہ ہیں تو پتہ چل سکتا ہے. لیکن جو لوگ جو پیدل راستہ استعمال کرتے ہیں, جو میں نے جیسا بتایا ایران کے راستے جاتے ہیں, تو ان کا ظاہر ہے ان کا آپ کو پتہ ہی لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ تھے, اور ان کی کیونکہ ان کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا, کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے کہ جو ہمیں جو اپنا ہاؤس ہے پہلے اس کو ان آرڈر کرنا چاہیے کہ بجائے ہم یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے غلام حسین عوان صاحب. میں شنوالی صاحب سے بھی اتنا رکھ رہا تھا کہ یہ ساری کارروائی ہونے سے پہلے ہمارے پاس کیا اختیارات ہیں, قانون کیا اجازت دیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں منیر احمد خان صاحب کی طرف آؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. منیر احمد خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جس جگہ سے ان لوگوں نے سفر کا آغاز کیا, سمندری راستے میں داخل ہوئے یعنی لیبیا سے, وہاں سے اگر یہ یونان پہنچتے تو ان کو کتنا وقت درکار تھا, اور وہاں سے اگر یہ اٹلی کے ساحل پہ آتے تو انہیں کتنا وقت درکار ہونا تھا یہاں پہنچنے کے لیے. اور دوسرا, کوسٹ گارڈز نے اپنی غفلت برتی, ذمہ داری کوسٹ گارڈز کی بنتی کیا تھی؟ ڈسٹینس سے تو زیادہ نہیں, ترکی سے یونان تک کا فاصلہ تقریباً اتنا فاصلہ نہیں, 3 آورس میکسیمم بس. لیکن سب سے بڑی مسٹیک کوسٹ گارڈ نے کی, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب وہ میسج ریسیو کرے, ڈسٹینس میسج اینی میسج میں, تو دے ہیو ٹو کوآپریٹ اینڈ ٹو آپریشن اینڈ سیو اوور لائف. This is the captain authority or any ship. The duty ہوتی ہے کہ regardless of our ship type, schedule or contract, they have to go to survival area and start a rescue operation. تو انہوں نے مسٹیک کی ہے, اور یہ کرنل ایکٹ ہے کیونکہ یہ بائی ہیں اکارڈنگ ٹو نیوی اور مرچنٹ نیوی. جب آپ ڈسٹریس میسج ریسیو کریں اور آپ یہ سگنل دیکھیں اور سردار دیکھیں, یو ہیو ٹو گو ٹو ریسکیو ایریا اینڈ سیو اوور لائف. شپ میں بہت سارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں, AIS اکوپمنٹ ہوتا ہے, اس سے
स्पीड, टाइम, आईवन नंबर, पैसेंजर, एवरीथिंग उनके पास मालूम होती है, और टाइम कितने टाइम पे जा रहा है सब कुछ मालूम, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये पैसेंजर वेसल नहीं था, ये फिशिंग वेसल था, तो उसमें होल था, होल पे और तकरीबन 400 पैसेंजर बैठे थे, मोस्टली पाकिस्तानी और इसके मेन डेक पे थे। तो इसकी वजह से उनका GM नेगेटिव पैसा हो गया, और ड्यू टू एंगर रोड वो जहाज कैप्साइज हो गया, और इस पे कैप्साइज करने में इनकी कोस्ट गार्ड ने भी बहुत मदद की, उनको रोप से खींचा, जिसकी वजह से वो कैप्साइज हो गए। तो दिस इज अ वेरी सीरियस क्रिमिनल एक्ट का मुशाहरा किया, इसका तो जी क्रिमिनल एक्ट का इसका मुशाहरा किया, तो इनको हमें कोर्ट में लेके जाने चाहिए और प्रॉपर प्रोसीजर अख्तियार करना। सही है। मैं मुनीर साहब आपकी तरफ मज़ीद भी आऊँगा। शनवारी साहब, जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि बज़ाहिर तो अब इन लोगों ने एक लीगल तरीका अपना लिया है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इनका ये सारा जो चैनल ऑपरेट होते हैं, इनका सुराग लगाने के लिए आपके पास क्या इख्तियारात हैं? इख्तियारात तो ये हैं कि अगर विद इन पाकिस्तान वो कर रहे हैं तो हमारे पास तो जो भी टूल्स अवेलेबल हैं हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। साथ साथ में हमने ये भी किया हुआ है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से भी हमारी कुछ कंट्रीज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग है। कुछ कंट्रीज़ में हमने अपने फोकल ऑफिसर्स भी भेजे हैं, जिस तरह कि ग्रीस में हमारा एक ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है FIA का एम्बेसी में, ईरान में है, स्पेन में है, इस तरह और ममालिक में भी हमने ऑफिसर्स जो है वो पोस्ट किए हुए हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे इस तरह के जो हमारे विक्टिम्स होते हैं उनको इंटरव्यू करते हैं, और वो फिर हमारे साथ फिर वो शेयर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है। इस वाक़े में भी जैसे ही ये वाक़या हुआ है तो एम्बेसी और हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे गए हैं, उनसे फ़ौरन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो ली है, और उसी इंफॉर्मेशन पे उसी दिन हमने केसेस रजिस्टर करना शुरू कर दिए थे, और हमने जो इसमें एजेंट्स बताए गए थे उनके ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशंस किए हैं, और जिसमें अभी तक हमने 16 जो मेन इसमें एजेंट्स हैं वो पकड़े हैं। तकरीबन 37 केसेस जो हैं वो हमने इसमें अभी तक रजिस्टर कराई हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं, उसको तो हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली ये है कि चूँकि इंटरनेशनल गैंग्स होते हैं और इसमें फर्दर कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो उस गैप को फिल करने की बड़ी ज़रूरत है। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। शाहिद साहब ये बताइएगा, अगर ये अपने मुकर्ररा वक्त पे कश्ती पहुंच जाती यूनान या इटली की साइड पे, तो इनको कितना वक्त चाहिए था? इसके लिए वक्त मुकर्रर नहीं होता है, वो बहुत सारे जो हालात हैं वो देखते रहते हैं। एक समंदर की लहरों की क्या पोजीशन है, मौसम कैसा है, इसके अलावा वो जाहिर है वो चोर दरवाजे से उन्होंने जाना होता है, तो वो रास्ते में जो ममालिक आते हैं, जैसे अब यूनान रास्ते में आया तो कोस्ट गार्ड को वो एहतियाती तदाबीर इस हद तक इख्तियार किए रखते हैं कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो रात को तो सफ़र कर लेते हैं मगर दिन को उन्होंने स्टॉप कर लिया है। यानी कि ये कश्ती जो है ये 2 दिनों में भी लीबिया से इटली तक पहुंच जाती है, और कभी कभी ये 6 दिन या 7 दिन या 10 दिन भी लगा देती है। तो आम तौर पे जो बताया जाता है, जो एजेंट मासूम लोगों को कहते हैं, वो यही कहते हैं कि लीबिया के बाद तो मसला ही कोई नहीं जी, वो 2 घंटे का सफर है, आपने पहुंच जाना है। वो 2 घंटे का नहीं है, वो कम अज कम 2 दिनों का है। एक बात ये हो गई। दूसरी, जो ईरान और तुर्की के रास्ते जो पैदल आने वाले लोग हैं, पता नहीं आपको याद होगा, हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, तुर्की में तावान मांगते थे जो कुर्द थे, किसी का कान काट दिया, किसी का नाक काट के फोटो बना के पाकिस्तान भेजी कि इतने पैसे दो। और तब ये सिलसिला आज का शुरू नहीं होया हुआ। अगर आप देखें 74-5 के बाद जब एंट्री थी ममालिक में, उस वक्त और पोजीशन थी। उसके बाद 76 में शायद पहली दफा तुर्की के बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी और जो पाकिस्तानी नौजवान थे वो उसमें शहीद हुए थे। तो ये सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा है, ना हमने सबक सीखा है, और ये सिलसिला जो है ये रुकने का नाम नहीं लेता। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी हीले से ये चलता ही चला जा रहा है।
تو مختلف روٹ اس کے لیے جو ایزی ڈیسٹینیشن ہے ان لوگوں کے لیے، جب یہ شاید جب یہ لیبیا سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے جو آسان منزل ہے وہ یونان ہوتی ہے یا اٹلی ہے؟ نہیں، یونان کی حدود میں سے گزرنا ہوتا ہے، یونان کی حدود میں سے گزر کے انہوں نے اٹلی پہنچنا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یا ایشیا سے آنے والوں کا جو پہلا ٹھکانہ ہے یورپ میں وہ یونان ہی ہے۔ کسی نہ کسی حوالہ سے مالٹا بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں، ان کو لے کے کروشیا کے راستے سے بھی اس کو ڈنکی کا نام دیا جاتا ہے، اور فیام میں ڈنکی لگا کے کروشیا کے راستے سے یہاں پہ جو شپ ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے اب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ لیگل ویزا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ترکی کا لگ جائے، وہ مالٹا کا لگ جائے، وہ کسی ایسے چھوٹے ملک کا ویزا لگوا کے اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ تھا کہ اس وقت تو پاسپورٹ بھی نہیں مانگا جاتا تھا، 76 سے پہلے کی اگر بات کریں نا جی، پاسپورٹ کے بغیر ہی ڈنکی لگوا کے لے آتے تھے۔ کھاریا والوں نے یہ کام شروع کیا تھا، لالا موسیٰ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں، بتاتے ہیں کہ ایجنٹ تھا نیک عالم نام کا، تو اس کے پاس ریوالونگ چیئر ہوتی تھی، بیٹھا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، وہ کہتا تھا ABC آتی ہے، تو اس نے اپنے پیچھے نا ایک بڑا نقشہ لگایا ہوتا تھا جس کے اوپر ایک سٹک کے ساتھ یہ اٹلی ہے جی، یہ جرمنی آپ پہنچ گئے ہیں، یہ یونان چلے گئے ہیں، یعنی کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا تھا۔ اور جس کو ABC آتی ہوتی تھی اس کا ویزا لگتا تھا ناروے کا۔ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناروے آئے ہیں۔ اچھا، ایک اس کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی امیر بندہ یہاں پہ مجھے کہتا ہے نا باہر بھجوانے کے لیے، اپنے گاؤں کے ایک غریب بندے کو بھی ساتھ لے آئے، اس کو بھی بھجوانا ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں غلام حسین عوان صاحب اب جو اب تک کی فائنڈنگز ہیں 23 سے 30 لاکھ روپے پاکستانی بتائے جاتے ہیں جو لوگ یہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ پروگرام کی، سارا یہ جو ویزا سسٹم ہے اور جو یورپ میں لوگ جانا چاہتے ہیں اس پہ ابھی بھی اگر برطانیہ کی بات کریں تو اس میں کچھ ویکنسیز ایسی ہیں جس طرح بچر قصاب بڑی ضرورت ہے، اور جو کچھ شعبے ہیں جو فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ایک لیگل طریقے سے اگر آپ نے مزدوری کرنے جانا ہے اس پہ آج کے دور میں کتنا خرچ آ جاتا ہے، اور اس طرح بھی اتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بیسٹ روٹ ہے نا، وہ جو اسکلڈ ویزے ہیں برطانیہ نے متعارف کرائے، یا کیئر ویزے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ اسٹوڈنٹ کا روٹ بہت استعمال کرتے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ برطانیہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ اس کا بارڈر نہیں ملتا، تو یہاں پر بھی جس نے آنا ہے اس نے فرانس کے راستے، اگر انلیگل کوئی آئے گا تو وہ فرانس کے راستے ہی آئے گا اور سمندر کے راستے آئے گا۔ تو بہت سارے لوگ، جیسے یہ بھی شاہد نے بتایا کہ بہت سارے لوگ اگر جن کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ برطانیہ ہے، تو وہ پھر یورپ سے ہوتے ہوئے فرانس، اور فرانس سے پھر جو ہے وہ برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ اور برطانیہ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے آج کل ان دنوں کے، وہاں پر بھی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اور جو لوگ ہیں وہ بارڈر تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ یہاں پر آ کر اسائلم کلیم کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی مختلف نیشنلٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، مصری بھی ہوتے ہیں، ایرانی بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، افغانی بھی ہوتے ہیں، کافی مختلف نیشنلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ برطانوی حکومت آج اس کے لیے انہوں نے خصوصی فورس بھی بنائی ہوئی ان کو روکنے کے لیے، خصوصی فنڈز بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ فرانس کی جو بارڈر فورس ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرف نہ آنے دیں۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، جو بارڈر ہے فرانس کا، پیرس کا کیلے کے قریب، کیلے کی جگہ ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر کیمپس کے اندر جو ہے وہ ریفیوجیز لوگ رہ رہے ہیں، انلیگل جو لوگ ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ان کو جو ہے وہ ایسا طریقہ بنے یا کوئی ایسا رستہ بنے تو وہ وہاں سے جو ہے مختلف طریقوں کے اندر لوریز کے اندر بیٹھ کر، اور یہ جو کالے بیگز ہوتے ہیں کیریئر شاپر بیگ جس کو آپ کہتے ہیں بڑے، اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر جو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ویسے بند کر لیتے ہیں۔ تو بڑے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ برطانیہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک میں کہوں گا کہ بڑا گھنونا اور ڈیڈلی جو ٹریڈ ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ مرتے ہیں۔ میں بلکہ شاید کو میں کہوں گا کہ وہ یونان کی وہ والی ضرور ہمیں بات ضرور بتایا جس کے اندر جو ہے وہ لوگ جب یونان پہنچتے ہیں تو پھر آگے جب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو کئی دفعہ انہیں اگر پہاڑوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور بہت سارے دشوار گزار راستے ہیں، اور اس کے اندر کسی کی اگر طبیعت خراب ہو جائے کئی دن کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، تو لوگ اگر کوئی بندہ وہاں پہ خدا نہ خاصہ مر جائے تو لوگ وہیں پر چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کشتی کے اندر جا رہے ہیں، کوئی بندہ کشتی سے نیچے گر گیا ہے تو اس کو بھی کوئی بودر نہیں کرتا کہ میں اس کو کیسے نکالوں، کہتے جو بچ گئے ہیں وہ تو پہنچے نا۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر جو ہے وہ لوگ اتنا بڑا رسک لے کر
اپنے آپ کو بہتر روزگار کے لیے یا بہتر تلاش کریں گے. تو ونس اگین میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے اگر ملک کے اندر اتنے اچھے حالات ہوں, بہتر حالات ہوں, تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ. لیکن یہ تو غلام حسین عوان صاحب اب 76 سے جیسا شاہد صاحب بتا رہے ہیں سلسلہ چل رہا ہے, لیکن ایک بات ہمیں بھی تو سمجھ آتی ہے کہ اگر 30 لاکھ روپے آپ نے لگانے ہیں تو اس ملک میں اتنا کاروبار تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے 1-2 سالوں میں اتنے گزارا کما لیں کہ اب آپ کی زندگی بہتر گزر جائے. لیکن ایک ود ڈیو رسپیکٹ کام چوری بھی, شارٹ کٹ بھی, یہ سب چیزیں بھی ہمارا ایک فیکٹر تو ہے. ایک اور بات بھی ہے فیصل, ایک اور بات بھی میں تھوڑی ایڈ کر دیتا ہوں کہ بعض کا جو باہر گیا ہوتا ہے ہمارے جیسا بندہ یا کوئی اور, تو وہ اگر اس نے کوئی اچھا گھر بنا لیا یا کوئی اچھی اس نے وہ اپنے حالات بہتر کر دیے تو اس کو دیکھا دیکھی بھی لوگ. وہ بالکل دیکھیں, ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں جو ہمارے یہاں ایک شریکہ سسٹم ہے, ہمیں اس کو ماننا پڑے گا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, یہ دیکھا دیکھی بہت بڑا فیکٹر ہے. میں نے ابتدائیے میں بھی اس کا ذکر کیا. میں ذرا منیر احمد خان صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا, جو ابتدائی طور پہ رپورٹ ہوا کہ 6 سے 7 گھنٹے تک اس کشتی کا انجن خراب رہا, کتنے ٹائم تک کوئی کشتی اگر اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے وہ سمندر کی جو نارمل ٹائڈز ہیں ان کے سامنے وہ سسٹین کر سکتی ہے, اور پھر اس کو ریسکیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو ٹو کیا جاتا ہے یا کوئی اپنا مخصوص طریقہ کار ہے؟ نہیں, اگر جہاز خراب ہے تو اس کو وہ ریسک کر لیا جاتا ہے, اور وہ کیونکہ ویتر تو رف تھا ہی نہیں, ہارڈلی 1 میٹر سویل تو کچھ بھی نہیں تھے, ویتر کام تھا, تو اس میں وہ ڈرفٹ کر رہی ہوتی ہیں ویو کے ساتھ, اور وہ اپنا انجن ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ویتر کام تھا ہارڈلی 1 میٹر سویل تھی, تو اس میں یہ جو کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے, بجائے ان کو سیو کرنے کے ان کو اور رسے دے کے جھٹکے دیے جس کے لیے وہ ڈوبا ہے. تو یہ میرے خیال میں کرمنل ایکٹ ہے بہت بڑا, جو کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے کوسٹ گارڈ کے خلاف. رادر دین سیو دا لائف, انہوں نے ان کو ڈوبنے میں مدد کی اور اپنے واٹر سے ہٹانے کی کوشش کی. یہ میرے خیال میں بہت ہی بڑا کرمنل ایکٹ ہے, اور بلکہ چاہیے تھا کہ ان کو سیو کرتے, ان کو پانی دیتے, ان کو خوراک دیتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ سارے نیگیٹو کام کیے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرین ہسٹری میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہو اور کسی کوسٹ گارڈ, جو کوسٹ گارڈ کا مطلب ہی کہ وہ سیو اوور لائف, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ ان کو ڈبونے میں مدد کی. یہ بہت ہی بڑا کرمنل ہے. میری ہسٹری میں میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا, بلکہ اگر آپ اس کو سیو بھی کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو وہ ان کو انعام بھی ملتا ہے, ان کو انعام بھی ملتا ہے کہ انہوں نے سیو لائف کی ہے. اور وہ کی. اچھا, یہ منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح شاید بھی بات کر رہے تھے کہ شاید اس جہاز میں جو کیپیسٹی تھی وہ 250-300 لوگوں کی تھی, اور اب اس میں 700-750 لوگ بٹھا دیے گئے, تو اگر کسی شپ کی ٹینڈنسی سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی کارگو شپ نہیں تھا, پیسنجر شپ, یہ فیری, یہ فشنگ ویسل تھا. تو فشنگ ویسل میں کرو کے لیے لائف جیکٹ, لائف بورڈ اور دوسرے رسک اکوپمنٹ ہوتے, لیکن ان کے پیسنجر کے لیے بالکل نہیں تھے, جس کا یہ اثر پڑا. ان کے لیے بھی اگر یہ پراپر پیسنجر شپ ہوتا, جتنے پیسنجر کی کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے لائف بورڈ, لائف رافٹ اینڈ ادر لائف سیونگ اپلائنسز ہوتے ہیں, لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھے. اور آئی تھنک دس از دا شپ, دا فشنگ ویسل اف سی ورتھینس, ان سی ورتھینس, جو اگر اس کا سروے کیا جاتا ہے تو وہ چلا بھی نہیں سکتے تھے اس کو. تو یہ بڑا حادثہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ایک مچھلیاں پکڑنے والے جہاز پہ انسانوں کو بھیجا جا رہا تھا, تو اس کے لیے قوانین کیا ہیں, جو انٹرنیشنل لاز ہیں, یہ جو میری ٹائم لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور یہ اگر آپریٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو قوانین کی عملداری نہیں ہے. ویسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ فشنگ ویسل میں صرف کرو کے علاوہ یا فش کے علاوہ کوئی پیسنجر نہیں جا سکتے, اونلی فار پیسنجر. اور کارگو شپ میں بھی صرف جو عملہ ہوتا ہے ان کی وائف اور بچے جہاز سفر کر سکتے ہیں, اور اس کی
ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے لائف بوٹ کی, لائف رافٹ کی اور لائف سیونگ اپلائنسز کی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فشنگ ویسل تھا, آئی ڈونٹ نو ان کے پاس کیوں نہیں تھے, اے آئی اکوپمنٹ نہیں تھا, جی ایم ٹی اکوپمنٹ نہیں تھا, سارٹ, ایپر, ڈسٹریس سگنل یہ ہوتے ہیں. فار ڈسٹریس سگنل دیکھتے ہیں, ڈسٹریس سگنل دیکھیں تو کافی دیر تک, کئی مائل تک وہ ڈسٹریس سگنل آتا ہے اور دوسرے جہاز بھی مدد کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے خیال میں آئی ایم 100% شیور یہ شپ انسیورٹینس تھا اور یہ صرف رات کے چل رہا ہے اور دن میں خاموش ایک اسٹے کر رہا ہوتا ہے. یہ ڈوب نہیں سکتا تھا اگر اس میں پراپر اکوپمنٹ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا شاہد یہ بتائیے گا, یہ لوگ جب یونان پہنچ جاتے ہیں تو ابتدائی طور پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, پیپرز کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں, یا موسٹلی لوگ یونان میں ہی قیام کر لیتے ہیں, یونان بھی ایک اچھی جگہ ہے, یا پھر اگلی منازل کی طرف چل نکلتے ہیں؟ فیصل کچھ باتیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں ٹی وی پہ شیئر ہو سکتی ہیں یا نہیں. بڑا ڈفرینٹ صورتحال ہے یونان میں جو لوگ پہنچتے ہیں. ڈیرا سسٹم ہے, مختلف لوگوں نے ڈیرے بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ رکھتے ہیں لوگوں. اچھا اگر ڈیرا فرانس میں ہو, اسپین میں ہو, کسی اور ملک میں ہو, 10 بندے رہ رہے ہیں, ایک اور بندہ آیا تو انہوں نے ایک کاپی بنائی ہوتی ہے, اس میں نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی تمہارا آج سے خرچہ شروع ہو گیا ہے, مہینے کے اینڈ پہ اسے پیسے لیتے ہیں. یونان وہ مہمان نواز ملک ہے, جب کوئی ڈنکی لگا کے یہاں پہ آتا ہے تو یہاں کے ڈیرے دار اس وقت تک اس سے روپیہ وصول نہیں کرتے جب تک وہ کام پہ نہ لگ جائے. اچھا یہ جو مقامی جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ ایک دوسرے کی اس طرح سے ہیلپ کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. پھر جس طرح غلام حسین بتا رہے تھے کہ جو لوگ آتے ہیں کئی 3 ماہ سفر کر کے وہ ہاسپٹل میں داخل رہتے ہیں, ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا, مطلب کھانا راستے میں نہیں ملا اور سردی میں برف باری میں بعض اوقات پڑے رہے ہیں, کسی کا پاؤں خراب ہو گیا ہے, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. اور یہ بھی ہے کہ 4 بھائی آ رہے تھے, 2 بھائی گر گئے اور دوسرے 2 بھائی انہیں اٹھا نہیں سکے کیونکہ پیچھے جو ان کو جو لے کے آنے والا شخص تھا اس نے کہا بھاگو, کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ فائرنگ کر دے ہم پہ. تو اتنے دکھ ہیں فیصل, اگر لوگوں سے یہاں پہ بات کریں نا, ہر بندے کی کہانی سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اور پھر کیا ہے وہی کہ ہم یار بہتر مستقبل کی خواہش, یار میں اپنی بہن کی شادی کر لوں, یار میں اپنے بھائی کو جو ہے اس کو مکان بنا کے دے دوں, یار میں اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کرا لوں. میں تو کہتا ہوں وہ کیا کہا تھا اس نے, نہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. بڑی عجیب سی صورتحال ہے جی. جب دکھ دیکھتے ہیں نا پردیسیوں کے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے, سچی بات تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. دکھ تو جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, لوگوں کی ضروریات ہیں, اور پہلے بھی بات کی کہ اپنا گھر کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایسے حالات ہو جائیں, پاکستان میں ایسے حالات ہو جائیں کہ یہاں جس نے کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار کرے, جس نے نوکری کرنی ہے وہ نوکری کرے, لوگ خوش. میں آپ کے توسط سے ایک گزارش یہ منیر صاحب سے بھی کر دوں, ان کے طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں FIA ونگ کے یونان میں, اور عبدالوحید خٹک صاحب ہیں اسپین میں بیٹھے ہوئے. عبدالوحید خٹک صاحب کو کچھ سہولیات فراہم کر دیں, وہ بڑی دل جمی سے کام کر رہے ہیں. جہاں ان کا آفس ہے اور ان کا گھر ہے, ان کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ان کے بچے دور دراز کے اسکولوں میں داخل ہیں, ان کو کم از کم اتنا فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ جو اپنا باقی کام ہے وہ دل جمی سے کر سکے. اب ان کی توجہ شاید اس طرف نہ ہو جائے کہ یار میں اپنا گھر سنبھالوں یا اپنا کام کروں. تو یہ ریکویسٹ ہے ان تک پہنچا دیجیے. صحیح ہے. اچھا غلام حسین عوان صاحب, یہ تو ہم نے کچھ باتیں کی ہیں, لوگ پہنچتے ہیں, لیکن ایک اور جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ واقعات ہو جاتے ہیں, 2-4 مہینے رپورٹ ہوتا ہے, لیکن یہ دھندا چل رہا ہے, لوگ پھر بھی نہیں رکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ جو نیٹ ورک ہے نا, یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور اس کے اندر نہ صرف ایجنٹ ملوث ہیں بلکہ انفارچونیٹلی اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ملوث ہیں جو کہ مکمل سہولت کاری دیتے ہیں ان کو. ظاہر ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ تھوڑا بہت سختی ہوتی ہے اور پیسے بڑھ جاتے ہیں, بس اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اگر یہ جو ان سیف طریقوں سے جو لوگ جاتے ہیں نا, ان کے اوپر ہماری حکومت کو بھی جو ہے وہ میز لینے چاہیے. ان کو بھی یہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ لیٹ سے کسی ایسے کنٹری میں جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ پتہ ہے کہ اسے وہاں سے آ کے غیر قانونی طریقے سے جانا ہے, تو پہلے اس کی وہیں پر تفتیش ہو جائے کہ کیا واقعی اس کنٹری کے اندر
اسی مقصد کے لیے جا رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ ان کو کنوینس کر رہا ہے. ادروائز تو اگر یہ پتہ ہے اور جو دوسرے رستوں سے جاتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا, اور انفارچونیٹلی پاکستان کے کچھ مخصوص شہر ہیں ایسے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن کچھ شہر ہیں جہاں پہ ہر دوسرا بندہ انہی طریقوں سے جو ہے وہ بیرون ملک جاتا ہے, اور آج سے نہیں جا رہا, بڑے عرصے سے جا رہا ہے. اور وہاں کے جو ایجنٹ ہیں وہ بھی اتنے با اثر ہیں کہ وہ آپ کبھی کوئی بڑا کرائم کر دیں اور آپ اس کو کہیں جی کہ میں نے اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے میں نے ملک چھوڑنا ہے, تو وہ آپ کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی آپ ملک سے باہر نکال دیں گے. اس طرح کا نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہا ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ جو رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب پاکستانی تھے. ظاہر ہے سب جوان لڑکے ہیں, ماں باپ, ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا, ان کے بہن بھائیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے سہانے خواب لیے جو ہے وہ گھروں سے روانہ ہوئے ہیں. اور یہ ایک خطرہ ہے نا جس سے یہ ڈوبے ہیں, اور یہ جگہ جگہ پر خطرات ہیں. یہ تو ایک جگہ پر یہ سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئے, لیکن جب آپ اس طرح غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو بہت سارے رستے ہیں جہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو ہرڈلز آتی ہیں. کئی جگہ پہ بارڈر پہ گولیاں چل جاتی ہیں, کئی جگہ پر جو ہے وہ آپ کو ویسے پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے خطرات ہم اپنے پروگرام کے توسط سے بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے خطرات لے کر کم از کم دوبارہ اس طرح کا یورپی کنٹری کی طرف رخ نہ کریں. جی صحیح ہے. اچھا منیر احمد خان صاحب, یہ سارا بزنس ہے تو انلیگل, لیکن یہ لوگ جب کشتی تک لائے جاتے ہیں تو کہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں, کشتی کو پارک کہاں کیا جاتا ہے, یہ جہاز کو پارک کہاں کیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, پھر ان کو اتارا کس مقام پہ جاتے ہیں؟ ان کا پروسیجر یہی ہے کہ ان کو جہاز میں بٹھایا جاتا ہے انلیگل طریقے سے. اگر اس کی کیپیسٹی 50 ہے تو اس میں 300 کے قریب بٹھا دیتے ہیں. نہیں, میرا سوال یہ ہے منیر صاحب کہ جب جہاز کہیں لنگر انداز ہوتا ہے تو وہ کسی مقام پہ ہوتا ہوگا نا, یا آپ باعث جو سی لاز ہیں ان کے مطابق آپ کہیں بھی کسی بھی ساحل پہ جہاز کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں, جو کشتی ہوتی ہے ان کی اتنی کیپیسٹی, اتنی ان کے پاس اینکر کی نہیں ہوتی کہ وہ 200 میٹر پہ لنگر انداز ہو کے, زیادہ زیادہ 10 میٹر 5 میٹر پہ لنگر انداز ہوتے ہیں, اور اس میں کشتی آتی ہے اور پیسنجر امبارک ہو جاتے ہیں بوٹ میں. لیکن یہ 200 میٹر 500 میٹر میں نہیں لنگر انداز کر سکتے ہیں. تو اسی میں لنگر انداز یہ پیسنجر امبارک ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ان کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, خوراک, فوڈ, ایوری تھنگ, اور لائف سیونگ اپلائنسز جو ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے. اور ایون عملہ بھی ٹرین نہیں ہوتا, عملہ بھی ٹرین نہیں ہوتا. جیسا اکارڈنگ ٹو رولز ان کے پاس پراپر کوالیفیکیشن سی ورکنگ سرٹیفکیٹ. بالکل ٹھیک, اور ایوری بالکل ٹھیک. بہت شکریہ منیر احمد خان صاحب آپ کا, شاہد احمد شاہد صاحب آپ کا, حسین اوان صاحب, عالم شنواری صاحب, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی اس مہم جوئی میں ہیں اس واقعے کے بعد بھی, اور وہ لیبیا میں ہیں, مصر میں ہیں, یا اس راستے سے جانا چاہتے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ واپسی کا راستہ لیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.